یہ شان نزول سورہ الکہف شریف کی آیت نمبر 28 میں دعا کے اخلاص اور دعا کے حوالے سے کہ بنو مدر کے لوگ جب آئے تو وہ کلاسیفیکیشن چاہتے تھے اور چاہتے تھے کہ ہماری کلاس ذرا جدا ہے، تو یہ جو کچھ صحابہ ہیں ان کے لیے علیحدہ آپ بٹھایا کریں اور ان کے ساتھ ہمیں نہ بٹھایا کریں۔ اب صحابہ میں سے ان میں سے پتہ نہیں کسی نے کیا درد سے رب سے کہا کہ مالک ہمیں تو تیرے محبوب کی دوری گوارا نہیں ہے، ہم ان سے دور نہیں ہو سکتے، ان کو تکنے سے تو ہمارا سب کچھ ہے۔ وہ کیا بڑا پیارا شعر ہے کہ بھول جاتے تھے صحابہ غم و آلام اپنے، دیکھ لیتے تھے جو سرکار کو آتے جاتے۔ سبحان اللہ، وہ کیفیت میں حضور کی بارگاہ میں اللہ سے عرض کر دی انہوں نے، تو اللہ نے ان کی سائڈ لیتے ہوئے اپنے محبوب کے لیے قرآن اتارا اور فرمایا وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ وَيُرِيدُونَ وَجْهَهُ۔ میرے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم، اپنے آپ کو آپ نے ان سے جدا نہیں کرنا، آپ نے ان کو، ان کی مجھے پرواہ نہیں مگر ان کی بڑی پرواہ ہے، ان سے خود کو جدا نہ کیجئے گا۔ یہ صبح و شام مجھے یاد کرتے ہیں اور یریدون وجہہ، ان کو آپ کے چہرے میں ہمارے جلوے نظر آتے ہیں، یہ اس قربت اور معیت میں رہتے ہیں، میری رضا چاہتے ہیں، میرے چہرے کا دیدار چاہتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ یہ قربت اور معیت کی وہ خیر جو اس دعا کے اخلاص میں نظر آتی ہے کہ اخلاص ہو تو رب باری تعالیٰ اپنے محبوب کے لیے بھی وہ آیتیں اتار کر اپنے محبوب کے صحابہ کی بات کو بیان فرماتا ہے۔ عام علماء کو، پیروں کو، مولویوں کو سکھانے کے لیے تھا، ورنہ تو حضور علیہ السلام کے تو یہ اپنے ہی پیارے تھے، کوئی شک یہ قیامت تک کے لوگوں کو سکھانا تھا کہ یہ ایسے تم نے کلاسیفیکیشن نہیں ماننی کبھی بھی۔ بالکل اب تو لوگوں کو دیکھے نا فرق پڑ گیا، جو ذرا زیادہ خرچ کرنے والا ہے اس کے لیے سیٹ اور ہے، جو تھوڑے والے کے لیے اور ہے۔ یہ بڑی بڑی جگہوں پر میں نے دیکھا، ویسے نا اس میں ہے یہ زیادہ مالدار مرید، ورکر، شاگرد، اس کے ساتھ رویہ اور ہے، جو غریب ہے، مسکین ہے، محتاج ہے، فقراء ہیں، ان کے لیے معاملہ اور ہے۔ مگر رسول اللہ کی بارگاہ میں تو زیادہ پیارے یہی تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تو وہ جو مدینہ طیبہ کی خاتون تھی جو اپنے ہمسائی سے کہہ کے آئی تھی کہ حضور چل پڑے اور جوتی کے بغیر چل پڑے۔ تو یہ تو واقعہ ہوا ہی قیامت تک کے لوگوں کو سکھانے کے لیے جو نہیں سیکھ رہے۔ چلیں قبلہ آپ بتائیے گا، دعا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو اللہ رد نہیں فرماتا، دعا کہیں نہ کہیں محفوظ رہتی ہے۔ یہ جو ہمارے ذہنوں میں آ گیا کہ میری دعا قبول نہیں ہوتی، ہم تو گویا اللہ تعالیٰ کو بھی ٹائم باؤنڈ کرتے ہیں کہ جب میں نے مانگا تو وہ پھر مجھے دے دے۔ جی بہت شاندار سوال ہے آپ کا، لیکن اس سے پہلے میں تھوڑی سی وضاحت ایک بات کی کرنا چاہتا ہوں۔ جو برادر عزیز نے بات کی اس نے حدیث کے حوالے سے، مفتی صاحب، اور آپ نے کہا کہ میں نے یہ کبھی سنا نہیں پہلے، وہ جو کعب الاحبار کی بات، آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ کہ پچھلی امتیں جو ان کے لیے انبیاء دعا مانگتے تھے خود سے۔ اس میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ دعا کی دو حیثیتیں ہیں۔ ٹھیک ہے، ایک دعا انفرادی طور پہ ہوتی ہے اور ایک دعا اجتماعی طور پہ ہوتی ہے۔ بنی اسرائیل کے ہاں یہ رواج تھا کہ وہ انفرادی معاملات میں تو اللہ سے دعائیں کرتے رہتے تھے، اس طرح ہر مومن اللہ سے دعا کرتا ہے۔ لیکن بنی اسرائیل کو جب بھی کوئی اجتماعی مسئلہ درپیش آتا تھا جس میں پوری ان کی امت کا یا پوری قوم کا مسئلہ ہوتا تھا، تو پھر ہوتا یہ تھا کہ بنی اسرائیل میں ہر وقت اللہ کی طرف سے کوئی نہ کوئی نبی موجود ہوتا تھا۔ جب ان کو کوئی زبردست، ماشاءاللہ، جب ان کو کوئی اجتماعی مسئلہ درپیش آتا تھا تو وہ اپنے نبیوں کے پاس آتے تھے۔ رسول اللہ کی امت میں تو علماء امتی کا انبیاء بنی اسرائیل، اس کو میں مثال سے بتاتا ہوں کہ وہ اپنے انبیاء کے پاس آتے تھے اور ان سے کہتے تھے کہ ہمارے لیے دعا کریں۔ وہ دعا کرتے تھے۔ اس کی وضاحت کچھ یوں ہے کہ جب گولیت، جسے ہم جالوت کہتے ہیں قرآن، جب اس کا فتنہ سر اٹھا رہا تھا تو وہ بنی اسرائیل بڑے پریشان تھے کہ ہم اس کا مقابلہ کیسے کریں۔ تو پھر سارے بنی اسرائیل کے جو زعماء تھے، جو لیڈران تھے، وہ اس وقت اللہ کے نبی تھے سمیع النبی، ان کے دربار میں تشریف لائے، ان سے کہا کہ اے سمیع النبی اللہ سے دعا کرو کہ اللہ ہمارے لیے کوئی ایسا لیڈر مقرر کر دے جس کی سربراہی میں ہم گولیت کے خلاف جہاد کر سکیں۔ اس کی طرف اشارہ۔ تو پھر جناب سمیع النبی نے دعا کی تھی اور پھر اللہ نے ساؤل کو، جسے قرآن طالوت کہتا ہے، ان کو بادشاہ مقرر کیا تھا اور ان کی زیر سربراہی پھر انہوں نے جہاد کیا تھا جس میں جناب داؤد نے اللہ کے حکم سے جالوت کو قتل کر دیا تھا۔ تو یہ پورا واقعہ بتاتا ہے کہ جب اجتماعی معاملات میں ان کو ضرورت ہوتی تھی تو پھر وہ دعا کرتے تھے۔ اب میں آتا ہوں آپ کے سوال کی طرف کہ دعا قبول کیوں نہیں ہوتی؟ اچھا، دعا قبول ہونے کی کچھ شرائط ہیں۔
سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ دعا اخلاص کے ساتھ مانگی جائے، اور دوسری شرط یہ ہے کہ ایک حدیث مبارکہ میں ہے کہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ ایک آدمی گڑ گڑا کے دعائیں مانگتا ہے کہ یا اللہ میری حاجت پوری کر دے، لیکن اس کی حاجت کیسے قبول ہو؟ اس نے جو پہنا ہوا ہے وہ بھی حرام کا ہے، اور جو اس کے پیٹ میں وہ بھی حرام کا ہے۔ تو یعنی دعاؤں کی قبولیت کے لیے دو شرطیں ہوگی، ایک یقین خالص، ایمان خالص کہ وہی اللہ سنے گا، اور دوسرا آپ کا رزق حلال ہونا، اور تیسری چیز ہے کہ انسان کو شرک سے پاک رہنا چاہیے۔ یہ تین بڑی چیزیں ہیں جو دعاؤں کی قبولیت میں ایک رکاوٹ ہوتی ہیں۔ یہ ڈاکٹر صاحب باقی تو چیزیں، یہ جو آپ آگے نا رزق حلال ہونا، جی جی، یہ اب اس سے تو یہ جو اب ماہ رمضان ہے لیکن نہ رشوت روک رہی ہے، اچھا جو لیتے ہیں وہ بھی عین اذان کے وقت میں دفتر بند ہوتا ہے کہ صاحب نماز پڑھنے جا رہے ہیں، لیکن جاتے ہوئے اور آتے ہوئے وصول کر لیتے ہیں۔ اچھا ملاوٹ کرنے والے اپنی ملاوٹ سے باز نہیں آ رہے، کم تولنے والے اپنا وہی پتھر جو پہلے تھا وہی انہوں نے استعمال کر رہے ہیں، ماپ کرنے والوں کا گز وہی پرانا ہے۔ تو جب یہ پھر دعاؤں کا تو یہ بات ہے نا، جی اصل میں نا وہ کہا جاتا ہے کہ شیطان تو قید ہو گئے ہیں لیکن شتونگڑے جو ہیں وہ پھرتے رہتے ہیں۔ تو اصل بات ہے مزاج کی، کہ ہم بحیثیت مجموعی جو ہے ہم اپنے آپ کا جو ہمارا جو کنیکشن ہے خدا کے ساتھ اس کو کمزور کیا ہوا ہے، اور ہمارے جو معاملات کے اندر اتنی خرابیاں پیدا ہو چکی ہیں کہ ہمیں کوئی خیال ہی نہیں رہتا کہ یہ ماہ رمضان ہے کہ نہیں۔ ان خرابیوں کی بنا پر ہماری طبیعت اس قسم کی ہو گئی ہے کہ ہماری دعاؤں میں اخلاص پن نہیں رہتا۔ میں اپنے کلاس میں بچوں کی ایک مثال دے کے سمجھاتا ہوں کہ ڈسکوری آف انڈیا میں جواہر لال نہرو نے یہ لکھا کہ میں جب بہت پریشان ہوتا ہوں تو میں مندر جاتا ہوں، اور جب مورتی کے سامنے سر کو جھکاتا ہوں تو مجھے سکون ملتا ہے۔ تو میں بچوں سے کہتا ہوں کہ ایک وہ آدمی جس کا خدا جھوٹا ہے اس کی یہ کیفیت ہے، ہم تو سچے خدا کو ماننے والے ہیں نا، تو ہمارے اندر یہ اخلاص کیوں نہیں آتا؟ ہمارے اندر دعاؤں کے اندر یہ رقت کیوں نہیں آتی؟ تو جب تک ہم اپنے اعمال کو درست نہیں کریں گے، اپنا رزق حلال نہیں کریں گے، دیکھیں ہمارے کرنسی نوٹ پہ یہ لکھا ہوا ہے کہ حصول رزق حلال عین عبادت ہے۔ اس کو لکھنے کا مقصد یہی تھا کہ لوگ شعوری طور پہ اس طرف آئیں۔ تو جب تک آپ رزق حلال نہیں کمائیں گے، آپ کے پیٹ میں حلال کا لقمہ نہیں ہوگا، اور خالص اللہ سے اس یقین کے ساتھ دعا نہیں مانگیں گے کہ یا اللہ تو قبول کر، تو پورے اعتقاد، اعتماد، یقین اور خلوص کے ساتھ دعائیں مانگیں گے تو پھر دعا کبھی رد نہیں ہوگی۔ یہ جو چوکوں پر، شاہراہوں پر نا راستے مانگنے والے کھڑے ہوتے ہیں، اچھا میں ان کے خلاف ہوں، میں یہ جو پتہ نہیں، میں اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہوں، میں مفتی صاحب سے مسئلہ پوچھوں گا۔ مفتی صاحب سائل کا وفی اموالہم حق للسائل والمحروم، سائل کے بارے میں تو پھر روایات میں آتا ہے بے شک گھوڑے پر سوار آ جائے، سائل ہے، سائل کا حق بنتا ہے، لیکن یہ جو گداگر چوکوں میں کھڑے ہیں یہ کیا سائل میں آئیں گے؟ مجھے سمجھ نہیں آتی۔ یہ تو مافیا ہے، یہ بچوں کو اغوا کرتے ہیں بچے، اور اچھا میں یہ احسن صاحب آپ پر بھی سوال ہے، بلکہ آپ پہلے مجھے اس کا جواب دیں، مفتی صاحب بعد میں دیں گے۔ یہ ایک مافیا ہے جو مشکل میں ڈال دیا اس نے پوری قوم کو، یہ بچے اغوا کرتے ہیں سر، پھر ایک مافیا ہے جس کے اندر اتنی لمبی یہ بہت ڈارک ورڈ ہے، انسان اس کے بارے میں تصور کرے تو گھن آتی ہے۔ ان کو دینا میں نہیں اس حق میں، لیکن جو بات کرنا چاہ رہا، جو کوئی بار بار مانگتا ہے، دروازہ کھٹکھٹاتا ہے، میں اتنا مخالف ہونے کے باوجود جب زیادہ رکت شروع کر دے، زیادہ مانگے، اچھا بندہ پریشان ہو گئے، کوئی 10-5 روپے پھر بھی دے ہی دیتا ہے جی، وہ یہ بات آپ کی طرف آئے گی، لیکن آپ نے مجھے بتانا ہے کہ یہ اس مافیا کو کیسے سائل میں لے لیں ہم؟ بات یہ ہے کہ سب سے پہلے تو یہ گورنمنٹ لیول کا کام ہے جی جی کہ اس کو ہینڈل کرے۔ ہاں، اب دوسری بات یہ ہے کہ میں بھی اسی ذاتی کشمکش میں کبھی پھنس جاتا ہوں، تو اس پر بھی ختم اس بات پر کرتا ہوں کہ دینے والا اپنی نیت کو دیکھے میں کیوں دے رہا ہوں، ایک بات، اور تیسری بات یہ ہے کہ ایسے ہی ایک ذہن میں آتا ہے، میں اب اس پورے سلسلے کو جاننے کے باوجود تھوڑا سا اس سے چشم پوشی، ایسے ہو سکتا ہے میں غلط بھی کہہ رہا ہوں اور سوچ غلط ہو سکتی ہے، مالک کبھی ہمیں دیکھ کے دیتا ہے کہ یہ کیسا بندہ ہے۔ نہیں، میں ان کی مجرمانہ حرکتوں کو، وہ مجرمانہ حرکت تو اپنی جگہ ٹھیک ہے، لیکن وہ جو آپ نے اور میری بات میں کنسرن آ گیا کہ وہ جو بار بار مانگتا ہے، بار بار مانگتا ہے، بندہ مجبور ہو جاتا ہے۔ یہ ہے یہ مفتی صاحب آپ کی، جب بندہ اللہ کے توبہ کا دروازہ، اللہ کے دروازے کھٹکھٹاتا رہے، اللہ کے در کو محکم پکڑ لے،
وہ بے نیاز ذات بندے کے بار بار مانگنے پر شفقت فرما دیتی ہے. بے شک پروفیسر صاحب آپ نے بڑا ہی اہم مسئلہ جو کہ میرا خیال ہے آج کل بہت ہی عام ہے اور ہر اشارے پر اور حتیٰ کہ مساجد میں دیکھا جاتا ہے بس سلام بڑی مشکل ہوتا ہے. تو اب تو منگتے بھی بڑے عجیب قسم کے آ گئے ہیں, ان کی شکل اور وضع قطع سے ہی نہیں لگتا کہ وہ مانگت ہیں. جو فقہا نے اس کا حل بتایا ہے, مسئلہ جو آپ نے پوچھا ہے, جو جن کو زکوٰۃ یا صدقات و خیرات دیے جا سکتے ہیں, قرآن مجید نے ان کو واضح بیان کر دیا ہے. 8 مصارف بیان کر دیے گئے ہیں وہ سورہ توبہ میں, انما الصدقات للفقراء والمساکین اگر والعاملین. ایسا زاویہ بن جائے جس طرح آپ کہہ رہے ہیں کہ بندہ جب جان ہی نہ چھوڑے, جان پہ بن آئے, اب اس کو کیا جواب دوں, اس کا طریقہ کار یہ ہے فقہا کی نظر میں کہ بندہ اس سے جان چھڑانے کے لیے جہاں تک ممکن ہو اس کو دے دے اور اس کے بدلے میں کفارے کے طور پہ اتنا صدقہ اور کرے پھر. اچھا وہ یہ بات ٹھیک ہے, یہ بات میں سمجھتا ہوں ناظرین کرام. دراصل یہ چونکہ ایک ایسی صورتحال بن گئی ہے ہمارے ملک میں, اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے بچائے, تو ایسی صورت کی طرف اشارہ کر دے کہ اپنے صدقات اور زکوٰۃ میں سے جو آپ کے صدقات واجبہ ہیں وہ ان پر ضائع نہ کریں, تھوڑی سی تھوڑی رقم دیں جس سے آپ کی جان چھوٹ جائے. اس میں فقہا نے دعا کے بارے میں آپ بتائیے گا. دعا میں تو یہ بات اس لیے آ گئی تھی کہ دعا ہے, وہ بھی ایک آواز لگاتے ہیں ہم جب اللہ کو پکارتے ہیں, اللہ رب العزت کو, اس دعا کی بتائیں کچھ ایسی کیفیات کہ رب ذوالجلال کیسے عطا کرتا ہے. سبحان اللہ, جب اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں بندہ اخلاص کے ساتھ اور صدق دل کے ساتھ اور سابقہ معاملات سے پر نادم ہو کر پشیماں ہو کر اللہ کے حضور دستے سوال دراز کرتا ہے, تو مالک یہ نہیں دیکھتا یہ آیا کون ہے, بلکہ مالک اپنے عطاؤں کے دروازے کھول دیتا ہے. میں اس پر مشاہدہ کے لیے بات سمجھانے کے لیے ناظرین کو ایک واقعہ کوٹ کرتا ہوں. جناب حضرت سیدنا سری سکتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بڑے اکابر اولیاء میں آپ کا شمار ہوتا ہے, اور یہ حضرت سیدنا جنید بغدادی کے ماموں بھی تھے اور شیخ بھی تھے. سبحان اللہ. حضرت سری سکتی آپ سفر میں جا رہے تھے, حضرت جنید بغدادی بھی آپ کے ساتھ تھے. جب کوئی بندہ مانگتا ہے اللہ کے حضور درد دل کے ساتھ تو اللہ عطا ایسے کرتا ہے. آپ جا رہے تھے تو راستے میں دیکھا کہ ایک جگہ پر نا ہجوم لگا ہوا ہے لوگوں کا, تو آپ نے فرمایا کہ حضرت جنید کو کہ جنید جائیں دیکھیں یہاں پہ کس چیز کا ہجوم ہے. تو حضرت جنید بغدادی گئے, جا کر دیکھا کہ ایک لوگوں کا ہجوم ہے اور ایک شخص ہے جو زمین پہ پڑا ہوا ہے اور مدہوشی کا عالم ہے اور نشے میں, شراب کے نشے میں لت پت ہے اور اس کے منہ سے سمیل آ رہی ہے. تو حضرت سری سکتی نے جاتے ہی لوگوں کو سائڈ پہ کیا اور آپ نے حکم دیا کہ پانی کا پیالہ لاؤ جنید. حضرت جنید بغدادی پانی کا پیالہ لائے تو آپ نے اس کا منہ دھویا. منہ دھونے کے بعد حضرت جنید بغدادی نے پوچھا حضور آپ نے یہ کیوں کیا؟ تو حضرت سری سکتی فرمانے لگے میں اس بات پر اور لوگوں کو گواہ نہیں بنانا چاہتا, لوگ دیکھیں گے کیا کہیں گے یہ شراب. اچھا اس کے بعد انہوں نے جو حضرت سری سکتی نے اللہ کے حضور دست راست کیا, دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے اور مولا نے پھر لاج کیسی رکھی. جب انہوں نے منہ دھویا تو عرض کی مالک میرے ذمہ یہ تھا کہ میں نے اس کا منہ دھو دیا ہے, اس کا ظاحر میں نے پاک اور صاف کر دیا ہے, اب مہربانی فرما میری اس لجاجت کو اور میری اس کاوش کو قبول فرما. حضرت سری سکتی واپس چلے گئے. جب صبح تہجد کے وقت آپ مسجد میں پہنچے تو دیکھا کہ وہی شخص تہجد کی نماز میں, پوری مسجد خالی ہے, وہ شخص تہجد کی نماز پڑھ رہا ہے. اللہ نے اس کا باطن بدل دیا. حضرت سری سکتی فرمانے لگے یہ کیسے ہوا؟ تو آواز قدرت آئی, اے میرے بندے سری سکتی تو نے اس کے ظاہر کو پاک کیا تھا, تیری دست والی اور تیری زبان کی مٹھاس اتنی تھی اور تیرا عمل اتنا پسند آ گیا تھا, ہم نے اس کے باطن کو بھی بدل دیا.